گرفتار کرتے تھے، اس کی جیبوں کو خالی کر لیتے تھے، ہاں جی، اور ان کے موبائل بھی چھین لیتے تھے۔ دہشت گرد تو وہ تھے جو رسول اللہ کی ختم نبوت کا نعرہ لگانے والے کے جبڑے توڑ رہے تھے۔ دہشت گرد تو وہ تھے جو رسول اللہ کی عزت پر پہرا دینے والوں کی آنکھیں نکال رہے تھے۔ دہشت گرد تو وہ تھے جو تاجدار ختم نبوت کے مقابلے میں گندی گالیاں بک رہے تھے۔ ہاں جی، ہوش سے ناخن لو۔ ہاں، یہ ملک کسی کے باپ کے لیے نہیں بنا، یا کسی کو عزت دینے کے لیے نہیں بنا، یا کسی کو کرسی پر بٹھانے کے لیے نہیں بنا، یا کسی کی عیاشی کے لیے نہیں بنا، غنڈہ گردی کے لیے نہیں بنا، یا بڑیاں بڑیاں تنخواہیں لے کر اپنے بچوں کو یورپ پڑھانے کے لیے نہیں بنا۔ یہ ملک صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے بنا۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضور کی ختم نبوت کے لیے تو پورے صحابہ زخمی ہو گئے، کیوں جی؟ ہزاروں صحابہ زخمی ہو گئے، 1200 تو شہید ہوئے نا، 700 حافظ اور قاری تھے۔ اس امت کے سب سے بڑے قاری بھی شہید ہو گئے، حضرت سالم، کیوں؟ ام عمارہ کا ہاتھ بھی کٹ گیا، ایک پتر پہلے کٹوایا پھر جلوایا، پھر دوسرا پتر لے کر پھر یمامہ چلی گئیں، پھر ہاتھ بھی کٹ گیا، پھر 11 زخم اور لگ گئے۔ جب واپس آئیں تو سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت ہے، صدیق اکبر چل کے ان کے گھر گئے، چل کے ان کے گھر گئے اور ان کا ہاتھ دیکھ کر کہا کہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا یہ کیا پوچھتے ہو، یہ حضور کی ختم نبوت کے لیے کٹا ہے اور مجھے اس پر فخر ہے۔ اور آپ کا خود اپنا بیان ہے، فیض آباد میں تو کچھ بھی نہیں ہوا، صرف 8 دے کر ہماری جان چھوٹ گئی۔ ہاں جی، کیوں جی؟ واپس آئی تو آپ کے پوتے حضرت عباد نے پوچھا، دادی جان آپ تو یمامہ میں موجود تھیں، ہاتھ بھی کٹوا کے آ گئیں اور اپنے جسم پر 12 زخم عود میں کھائے اور 11 اور کھا کے آ گئی، اور اپنا بیٹا حبیب بن زید کٹوا اور جلوایا، تو دوسرا عبداللہ لے کر چلی گئیں، تو بتائیں یمامہ کا منظر کیا تھا؟ تو آپ نے اپنے پوتے کو فرمایا، بیٹا 1200 تو وہ تھے نا جو شہید ہو گئے، اور میرا ہاتھ جو ہے اس کا علاج کرانے کے لیے خالد بن ولید ایک حکیم کو لائے، خون بند نہیں ہو رہا تھا، تو کہا کہ جب اس نے زیتون کا تیل گرم کیا اور میرا ہاتھ ڈالا اس میں، تو فرمایا پوتے اتنا کٹنے میں مجھے درد نہیں ہوا تھا جتنا تیل میں ڈالنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ اور فرمایا کہ تو سوچ سکتا ہے صحابہ کے سارے پرانے کپڑے ختم ہو گئے تھے، جلا جلا کر، اور راکھ ہم ان کے زخموں میں بھرتے تھے، تو زخم ابھی باقی تھے، کپڑے ختم ہو گئے، راکھ بھی کوئی نہیں تھی جو صحابہ کے زخموں پر رکھی جاتی۔ تاریخ نہیں نہ پڑھی تو تاریخ پڑھو کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے کیا۔ فرمایا میں نے دیکھا، توجہ ہے گل سننا کہ تسی بھی باہر جا کے ایتھے تبصرے کر دیو، اے پتے لگ جان گے اکھ بند ہونے تو بعد کہ جنہ رسول جے چھپکلی دور بہ کے جناب ابراہیم دی اگ نو صرف پھوک مارے، اودی نیت ظاہر ہو گئی، اودی پھوک نال جیڑی اگ آسمانہ نال شولے جدی گلاں کر رہے سن، اودی بیر کے میلاں دور چھپکلی دی پھوکا نال اگ تیز نہیں سی ہونی، لیکن نبی دا بغض ظاہر ہویا، اور وہ بھی جناب ابراہیم کے بغض ظاہر ہوا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا۔ جناب رسول اللہ نہ ہوندے تو جناب خلیل اللہ کتوں ہوندے؟ جناب خلیل اللہ کے لیے جلائی ہوئی آگ کو دور سے بیٹھ کر چھپکلی پھونک مارے تو رب اس کی نسلوں کو سزا دے دے، اور جو ختم نبوت کے خلاف کام کرے، ہاں یہ صرف بتاؤ کہ کس کے کہنے پر تم یہ سارے باتیں کر رہے ہو، کس کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ کہ پوری دنیا میں جو رسول اللہ کی ختم نبوت پر پیرا پاکستان میں ہوا، جنہوں نے پیرا دیا وہ دہشت گرد ہیں اور وہ کرپٹ ہیں۔ یہ عالم کفر کو تم پیغام، پہلے ممتاز کو پھٹے لگا کر تم پیغام دے چکے ہو کہ ہم نبی کی عزت کے وفاداروں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ اب دوبارہ یہ پیغام دنیا کو دینا چاہتے ہو کہ عزت پر تو ہم نے یہ کام کیا، ممتاز کو پھٹے لگایا، اور جنہوں نے ختم نبوت پر پیرا دیا ہمارے نزدیک ان کی یہ مقت ہے۔ ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ ہم سمجھتے ہیں یہی تو امتحان ہے تنویر، ہاں جی یہی تو امتحان ہے تنویر، کس نے کس کو خوش کرنا۔
بات ایسی نہیں ہے ہم نے تو ادھر بیٹھے ہیں، ادھر بھی بیٹھنا ہے، جیلوں میں بھی بیٹھے رہے، آخر تو موت ہے نا۔ ہاں جب ہم موت کے لیے تیار بیٹھے ہیں تو جیلیں بیچاری کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ ہاں جی بالکل، ہاں جی موت تو آخری بات ہے نا۔ موت میں کراچی تو لے کے تھے، فتح جنگ تک گیا، بکھر تک گیا، سارے قبرستان مٹی دی ڈھیری، پہلے بڑی ساری ڈھیری ہوندی 6 فٹ دی، پھر چھوٹی ہوندی 1 فٹ دی رہ جاندی، پھر او بھی جناب جو قبر کوہن اکھڑی تو دیکھا نہ تارے کفن تھا نہ عضو بدن تھا۔ ہاں جی جب پرانی قبر اکھیڑی جائے تو نہ اس میں کفن کا کوئی ریزہ ہوتا ہے اور نہ بدن کا کوئی ٹکڑا ہوتا ہے، آخر تو بندے کا انجام یہ ہے نا۔ تو ہم تو اس کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ہاں اگر تم نے کہیں اڑ کر جانا ہے اور قبر میں نہیں جانا حضور کے سامنے، کل قیامت والے دن اوتھے جڑا پل صراط ہوتے، کیوں جی ہاں اتھے پھر اس دن اسی تے مست ہوں گے نا، بغیر توجہ بغیر ویکھے صرف نعرے پر ہم وجد کر رہے ہیں، کیوں جی تو کتنا تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں پھر آدمی گزرے گا کیسے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے۔ کیوں جی بال نالوں زیادہ باریک تے تلوار نالوں زیادہ تیز پل ہوئے تے اتھے لنگنا کیویں؟ انس بن مالک یہی عرض کی تھی حضور قیامت والے دن کتنے ملاقات ہوئے گی؟ حضور نے فرمایا میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا۔ عرض کی تھی حضور اتھے میری آپ نہ ملاقات نہ ہو سکے تھے، پھر فرمایا جہاں نامہ اعمال تو